المعظم اپنے آخری مرحلے میں ہے اور قریباً ایک ہفتہ ابھی باقی رہ گیا ہے۔ شعبان المعظم کی جب 29 تاریخ آئی، اللہ کے حبیب احمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم منبر مبارک پر جلوہ افروز ہوئے۔ جب شعبان المعظم کی 29ویں تھی تو آقا علیہ السلام نے منبر مبارک پہ جلوہ افروز ہو کر ارشاد فرمایا، لوگو تم پر ایک ایسا مہینہ جلوہ فگن ہونے والا ہے کہ جس کے آنے سے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک روایت میں فرمایا کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر روایت آخر قال فتحت ابواب السماء کہ آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور غلقت الابواب الجہنم، اس مہینے میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو جو ہے تالے ڈال دیے جاتے ہیں۔ دی ڈورز آف ہیل اور لاکڈ، اور وسلسلت الشیاطین، وسلسلت الشیاطین، شیاطین کو بیڑیوں میں، ہتکڑیوں میں، زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کے مبارک مہینے میں اپنے بندوں پر رحمت کی انتہا فرماتا ہے، حالانکہ اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن رحمت الہی خوب بندوں پہ ماہ رمضان مبارک میں برستی ہے، اور جو دروازے جنت کے اور رحمت کے اور آسمانوں کے کھول دیے جاتے ہیں رمضان کی پہلی تاریخ کو، وہ شوال کے آنے تک، شوال کے چاند کے نظر آنے تک جو ہے بند نہیں کیے جاتے، اور وہ جہنم کے دروازے جو بند کر دیے جاتے ہیں وہ رمضان مبارک کے رخصت ہونے تک کھولے نہیں جاتے، اور ہر دن اور ہر رات اور ہر لحظہ، وہ لمحہ، وہ گھڑی بارگاہ رب العزت کے فرشتے اس کے اذن سے، اس کے حکم سے جنت کے دروازوں پہ کھڑے ہو کر، آسمانوں پہ کھڑے ہو کر آسمانوں سے ندا دیتے ہیں، اور کہ رحمت مانگنے والوں رحمت مانگو، مغفرت مانگنے والوں مغفرت مانگو، رزق طلب کرنے والوں رزق کے طالب ہو جاؤ، شفا مانگنے والوں شفا مانگو، صحت مانگنے والوں صحت مانگو، مغفرت چاہنے والوں مغفرت مانگو، دولت چاہنے والوں دولت مانگو، راحت چاہنے والوں راحت مانگو، اور رحمت چاہنے والوں رحمت مانگو۔ اور فرمایا کہ اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، یہ عظیم فریضہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق احمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں ہم پر فرض فرمایا، اور اس کی فرضیت کے ذریعے ہم پر احسان فرمایا، اور مقصد روزے کا بندے کے اندر تقوی اور پرہیزگاری کو پیدا کرنا ہے۔ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو رمضان مبارک یہ نفس کو مارنے کا مہینہ ہے، نہ کہ نفس کو پالنے کا مہینہ، لیکن سارا سال جتنا نہیں پالتے اتنا لوگ رمضان میں پالنے لگتے ہیں۔ جتنے اہتمامات، جتنے انتظامات اور جتنی تیاریاں اور جتنا جتن سال بھر نہیں ہوتا اتنا لوگ کھانے کے بارے میں رمضان مبارک میں کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ
بڑی ہی غور طلب بات ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے سنت اور مبارک طریقے پر عمل کرتے ہوئے اگر رمضان مبارک کو گزاریں گے پھر ہم کو تقوی کی اور پرہیزگاری کی دولت نصیب ہو جائے گی. پھر فرمایا اس کی راتوں کا قیام تمہارے لیے تطوع ہے. دن کے روزے فرض ہیں اور راتوں کا قیام تمہارے لیے تطوع کے معنی نفل ہے. رمضان کی جو راتوں کو قیام سے مراد، رات کے قیام سے مراد تراویح کی نماز ہے. بخاری شریف کی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جتنے رمضان کے مہینے میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے روزے رکھے اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے. جتنے رمضان کے مہینے میں راتوں کو ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا یعنی تراویح کی نماز پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے. اور جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کی رات جاگ کے عبادت کی اور قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے. تین یعنی پورے کا پورا مہینہ بندوں کے لیے سراپا رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے. فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ یہ عشرہ نجات من النار ہے، عتق من النار ہے. یعنی پہلے 10 دنوں میں پروردگار عالم کی بارگاہ سے تم رحمت طلب کرو، اور دوسرے 10 دنوں میں تم رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مغفرت طلب کرو، اور تیسرے 10 دنوں میں یعنی آخری عشرے میں جو ہے تم پروردگار عالم کی بارگاہ سے جو ہے نجات من النار جہنم کی آگ سے آزادی کی دعائیں کرو. پھر لیلۃ القدر کی ایک الگ شان ہے. اب حضور اکرم تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. شہزادہ غوث اعظم سید علی پاشا صاحب قبلہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو برادران ملت و بزرگان محترم، اللہ کے حبیب احمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ آپ ہر رمضان مبارک میں یہ ایک پورا قرآن مجید حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سنایا کرتے تھے. اور جس سال آپ کا وصال اقدس ہوا اس سال آپ نے 2 قرآن مجید حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سنائے. تو بندہ مومن کے لیے ضروری ہے کیونکہ رمضان مبارک کا مہینہ یہ مہینہ حقیقتاً قرآن کا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کا تعارف قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا اور یوں فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. لوگوں یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. تو قرآن مجید پر جتنا زیادہ عمل اس مہینے میں
ہمیں کرنا چاہیے، مجھے اسی لیے دیکھا بھی یہ جاتا ہے اور تجربہ بھی یہی ہے کہ رمضان مبارک میں قرآن کے احکامات پر، ارشادات پر، فرامین پر جتنا عمل ہوتا ہے سال کے 11 مہینوں میں نہیں ہوتا۔ قرآن نے ہمیں نماز کا حکم دیا، قرآن نے ہمیں روزوں کا حکم دیا، قرآن نے زکوٰۃ کا حکم دیا، قرآن نے جو ہے آپس کی محبت اور اخوت کا محبت کا ہمیں درس دیا، قرآن نے جو ہمیں صدقہ و خیرات کا حکم دیا، قرآن نے ہمیں تلاوت قرآن کا حکم دیا۔ ان تمام احکامات پر جتنا جو ہے عمل قرآن مجید کے صدقے میں اور نزول قرآن کے صدقے میں رمضان میں ہوتا ہے، 11 مہینوں میں نہیں ہوتا۔ تراویح کی نماز یہ اللہ کے حبیب احمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن آپ نے باجماعت تراویح آپ نے صحابہ اکرام کو پڑھائی۔ کیوں پڑھائی؟ تاکہ اس کی اہمیت اور عظمت صحابہ کے اور امت کے دلوں میں بیٹھ جائے۔ آپ نے پڑھائی اس لیے، جماعت سے پڑھائی اور خود بھی پڑھی تاکہ سنت ثابت ہو جائے، اور پھر آپ نے ترک کر دیا اس خوف سے کہ کہیں وہ فرض نہ ہو جائے اور لوگ اس کو فرض نہ سمجھیں۔ تو تراویح کی نماز یہ سنت مؤکدہ ہے، اور ضرور، اور یہ صرف 3 دن 6 دن کے لیے نہیں ہے، یہ 3 دن 6 دن کے لیے نہیں ہے، بلکہ چاند دیکھنے سے، بلکہ آپ دیکھیں کہ پہلے تراویح ہوتی ہے اور بعد میں روزہ۔ اب غور کریں، پہلے قرآن، کیونکہ قرآن کا مہینہ ہے نا، اس لیے اس مہینے کی ابتدا بھی تلاوت قرآن سے ہوتی ہے۔ اس مہینے کی ابتدا جو ہے تلاوت قرآن سے ہوتی ہے کہ آپ جیسے ہی چاند نظر آ جائے عشاء میں قرآن مجید کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ قرآن مجید کے لیے ہمارے ہاں اہل سنت کا یہ موقف ہے اور اہل سنت کا یہ مسلک ہے اور اہل سنت کا یہ طریقہ ہے، جب کوئی بزرگ آتا ہے تو ہم اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور ابھی حضرت قبلہ شہزادہ غوث اعظم سید علی پاشا صاحب قبلہ مدینہ النورانی آپ تشریف لائے، ہم کھڑے ہو گئے۔ تو قرآن سے بھی بڑا کوئی بزرگ ہے، تو قرآن مجید کی تعظیم کے لیے ہم اس کی آمد کی خوشی میں جو ہے رمضان بھی ایک مہمان ہے، رمضان مبارک بھی ایک مہمان ہے، اور رمضان مبارک تو ایسا مہمان ہے کہ اور مہمان آتے ہیں تو وہ کھا کے جاتے ہیں، اور یہ مہینہ آتا ہے تو کھلا کے جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ مہمان ہے کہ اور مہمان تو لینے آتے ہیں، یہ مہمان جو ہے یہ دے کر جاتا ہے، کسی کو مغفرت دیتا ہے، کسی کو رحمت دیتا ہے، کسی کو جنت دیتا ہے، کسی کو پروانہ نجات جہنم سے دیتا ہے۔ تو یہ مہینے کا استقبال ہمیں شایان شان کرنا چاہیے، جیسے کہ آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ جب 29 شعبان کی تاریخ آئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے رمضان کا بیان فرمایا، منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا کہ لوگوں، ایک ایسا مہینہ تمہارے سروں پہ جلوہ فگن ہونے والا ہے، سایہ فرمانے والا ہے کہ جس کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں اور جس کی راتوں کا قیام تمہارے لیے نفل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے ایک ایسی رات عطا فرمائی ہے کہ وہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، وہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں روزہ رکھنے والوں کے لیے ایک خصوصی اسپیشل دروازہ جنت میں بنایا ہے۔ اللہ دی آلمائٹی ہیز میڈ اے اسپیشل گیٹ ان دی ہیون اینڈ اٹ از کالڈ ایز الریان، باب الریان اس دروازے کا نام ہے، اور اس سے جو ہے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے، اس سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ فرمایا وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، اور روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ کتنی خوشیاں ہیں؟ 2 خوشیاں ہیں۔ تو کیا؟ اذا الفرحۃ اذا افطر، جب روزہ افطار کرتا ہے تو اس